السلام علیکم۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پیش خدمت ہے ایک مضمون کا عنوان ہے رمضان جو روحانیت اور سب کے لیے اچھے جذبات کا مہینہ۔ مصر میں رمضان المبارک کی آمد کی خوشی مسحراتی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے، جو رمضان کی راتوں میں فجر کی نماز سے قبل سحری کھانے کے لیے سونے والوں کو جگانا ہے۔ اس مضمون کی خالق ہیں ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی۔ رمضان جو روحانیت اور سب کے لیے اچھے جذبات کا مہینہ ہے، سب کے درمیان معاشرتی یکجہتی کا سب سے اہم مہینہ ہے۔ مصر میں اس کا ماحول الگ ہوتا ہے اور مسحراتی اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ مصر میں رمضان المبارک کی آمد کی خوشی مسحراتی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے، جو رمضان کی راتوں میں فجر کی نماز سے قبل سحری کھانے کے لیے سونے والوں کو جگاتا ہے۔ اس کی شخصیت رمضان کے مہینے کی آمد کے ساتھ مصریوں کے ذہنوں سے جڑی ہوئی ہے۔ مسحراتی کے بارے میں سب سے مشہور بات یہ ہے کہ وہ ایک ڈھول اٹھا کے اسے بجاتا ہے، ڈھول پر 3 ضربے لگاتا ہے اور وہ اپنے بلند آواز سے ڈھول کی تھاپ کے ساتھ ایسی آوازیں دیتا ہے جو رات کی خاموشی توڑ دیتی ہیں۔ عام طور پر ان آوازیں دینے کے ساتھ ساتھ کچھ مذہبی گیت بھی ہوتے ہیں۔ گلی گلی وہ گھومتا ہے، ہر ایک کا نام لے کر جاگنے کے لیے پکارتا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ لفظ سحراتی ایک عربی لفظ ہے جو سحور یعنی سحری سے ماخوذ ہے۔ سحراتی کا ظہور اسلامی تاریخ کے آغاز کے ساتھ ہی ہوا تھا اور اسلامی ریاست میں رمضان کے مہینے میں ذمہ داری پہلا مؤذن بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن ام کلثوم انجام دیتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی صحبت میں فجر کی نماز سے پہلے باہر جاتے تھے اور لوگوں کو جگاتے تھے۔ گلیوں اور سڑکوں کو سب سے پہلے بلال بطور مؤذن گھومتے تھے، اذان دیتے تھے تو لوگ اٹھ کے سحری کھاتے تھے، جبکہ ابن ام کلثوم آواز دیتا تھا کہ کھانا پینا بند کرو تو لوگ کھانے سے گریز کرتے تھے۔ پھر اسلامی ریاست کی وسعت کے ساتھ مسحراتی نے بھی وسعت اختیار کی اور مختلف اسلامی ممالک میں سحری جگانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ بہت ساری روایت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مصر میں مسحراتی کی کہانی تقریباً صدیوں پہلے شروع ہوئی تھی۔ خاص طور پر سن 853 عیسوی میں مسحراتی کا مشن مصر چلا گیا۔ تاریخی ذرائع کا ذکر ہے کہ مصر میں عباسی گورنر اسحاق ابن عقبہ نے اس خیال کو منتقل کیا تھا جو عراق میں عباسی دور کے دوران فروغ پایا جاتا تھا۔ عراق میں سب سے مشہور شخص جس نے مسحراتی کا پیشہ سنبھالا وہ ابن نقطہ تھا۔ اسے عباسی خلیفہ کے اہل خانہ کو جگانے کے لیے تفویض کیا گیا تھا۔ اس کی آواز خوبصورت تھی، بہت سے اشعار کی یاد کیا کرتا تھا جو تصوف اور زاہد کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ مصر کے عباسی گورنر اسحاق ابن عقبہ رمضان المبارک میں رات کے وقت قاہرہ کی سڑکوں پر پھرتے ہوئے آوازیں دیتے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو سحری کے لیے جگایا تھا۔
وہ روزانہ فوج کے شہر سے مسجد عمرو ابن العاص تک جو قاہرہ کے جنوب میں واقع ہے چلتے تھے. سڑکوں میں یہ آواز دیتے تھے، لوگوں سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے. اس عرصے سے گورنر کو خود یہ کام کرنے کے بعد مصر میں مسراتی کے پیشے نے عزت اور تعریف حاصل کی ہے. جب سے تقریباً 1000 سال قبل، خاص طور پر فاطمی ریاست کے دور میں، یہ پیشہ ایک بنیادی رواج بن گیا. حکمران نے تراویح کی نماز کے بعد لوگوں کو جلدی سونے کا حکم دیا تھا اور سپاہی مسلمانوں کو سحری کے لیے جگاتے تھے. گھروں سے گزرتے تھے اور لوگوں کے دروازے پر ڈنڈوں سے مارا جاتے تھے. یہ سلسلہ جاری ہوا یہاں تک کہ ایک آدمی کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا تھا. اسے مسراتی کہتے تھے. وہ اپنے ساتھ چھڑی لے کر دروازوں پر دستک دیتا تھا، صدا لگاتا تھا کہ خدا کے لوگوں اٹھ جاؤ، سحری کرو. ایک طویل عرصے سے پہلے چیلنجوں کو عراقی کے پیشے کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ایوبی کے زمانے میں یہ پیشہ اپنی اہمیت کھو چکی ہے. پھر مملوک کے عہد میں اس کی اہمیت واپس آ گئی. مملوک کے سلطان ظاہر پیرزاس پیشے کے تحفظ خواہشمند تھے جو اسلامی ورثے کا ایک حصہ ہے اور ماہ رمضان کی رسومات سے وابستہ ہے. پیپلز نے اس زمانے میں جونیئر دینی علماء کے لیے مسلمانوں کو جگانے کا کام سونپا تھا اور مسراتی کا پیشہ مملوک دور میں اور خاص طور سے ناصر بن قلادون کے دور میں فروغ پایا تھا. اس وقت مسراتی لوگ گیت اور داستانوں کی مشہور کہانیاں سناتا تھا اور چھڑی استعمال کرنے کے بجائے ایک ڈھول جو سائز میں چھوٹا تھا استعمال کیا جاتا تھا اور جس کو باقاعدگی سے پیٹا جاتا تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ مصر پہلا ملک ہے جس میں مسراتی نے ڈھول کا استعمال کیا تھا. جدید دور میں مسراتی بھی مشہور تھا. مصر کے شہروں یا گاؤں کی سڑکوں پر گھومتا تھا اور لوگوں کو جگانے کے لیے مذہبی گیت دہراتا تھا تاکہ سونے والوں اور اس کی آواز سنیں اور سحری کے لیے نیند سے اٹھیں. خواتین کاغذ کے ٹکڑوں کے اندر سکے رکھتی تھیں اور ان کی نوک کو آگ لگا کے کھڑکی سے مسراتی کے پاس پھینک دیتی تھی تاکہ وہ ان جا مقام دیکھنے کے بعد ان کے لیے گائیں. مصر میں معاصر دور میں فجر سے 2 گھنٹے پہلے مسراتی عوامی محلوں میں اپنے گھومنے کا آغاز کرتا ہے. ڈھول بجانے کے ساتھ ساتھ اپنی سریلی آواز اور انتہائی خوبصورت الفاظ سے لوگوں کو جگاتا ہے جو محلوں کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہیں. اس کے مشہور جملوں میں سے اے اللہ کے بندے، سحری کا وقت آ گیا ہے، رمضان کریم ہے، خدا کو یاد کرو، جس نے تم کو پیدا کیا وہ تم کو فراموش نہیں کرے گا. اپنے سحور کے لیے اٹھ کھڑے ہو، رمضان تم سے ملنے آیا ہے. اے سونے والا، اٹھ کے اللہ کی وحدانیت کہو. اٹھ اور کہہ کہ اگر میں زندہ رہتا ہوں تو رمضان کا روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور فجر کے وقت اٹھتا ہوں تاکہ اس دن روزہ رکھوں. رات سونے والا، اٹھ کے اپنے رب رزاق کی وحدانیت کہو
مسراتی اپنے ڈھول پر ایک خاص راگنی کے ساتھ یہ جملے گاتے ہیں، اس لیے وہ لوگوں کی توجہ ضرور حاصل کرتے ہیں۔ مسراتی کے ان آسان الفاظ سے جو دل سے نکلتے ہیں وہ دل کو سکون دیتے ہیں۔ وہ الفاظ جو رمضان کے مقدس مہینے کی سرخی ہیں، اس مقدس مہینے کے ساتھ وابستہ ایک اسلامی ورثہ بن چکے ہیں۔ عام طور پر نسلیں اس پیشے کو اپنے باپ دادا سے وراثت میں حاصل کرتی ہیں۔ تو دوستو، ابھی آپ اعظم راشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے کہ رمضان جو روحانیت اور سب کے لیے اچھے جذبات کا مہینہ ہے، اس کی خالق تھی ڈاکٹر ولا جمال الاسیلی۔ آپ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو عین شمس یونیورسٹی قاہرہ مصر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کا یہ مضمون یقیناً پسند آیا ہوگا اور ایک نئی کہانی، ایک نئی جو ہے طور طریقے مصر کے آپ کے سامنے آئے ہوں گے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مضمون یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تب تک اعظم راشد کی ادبی دنیا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی اور مضمون کے ساتھ۔ تب تک اعظم راشد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔